السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہ قولی واجعل لی وزیرا من اہلی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ محترم ناظرین سامعین، آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل پر ویلکم ہے۔ تو آج کی اس ویڈیو کے اندر انشاءاللہ ہم سورۃ الکوثر کو پڑھنا سیکھیں گے۔ یہ قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورہ مبارکہ ہے، اور اس سورہ مبارکہ کے اندر تجویدی اعتبار سے ہم کون سی غلطیاں کرتے ہیں، ان غلطیوں کو انشاءاللہ ہم ٹھیک کریں گے، ان کو انشاءاللہ ہم مینشن کر کے ان کی اصلاح کریں گے، اور اسی طرح سے اس سورہ مبارکہ کو ہم تلفظ کے ساتھ اور تجوید کے ساتھ انشاءاللہ ان چند منٹوں کے اندر انشاءاللہ آپ یہ مکمل ویڈیو دیکھ لیتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کہ آپ کو یہ سورہ مبارکہ اچھے سے پڑھنا آ جائے گی۔ تو ویڈیو کو چھوڑ کر نہ جائیے گا، مکمل ویڈیو کو واچ کیجیے گا۔ آئیں دیکھتے ہیں سورہ مبارکہ کو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمزہ زیر نون ان، نون زبر الف نا، ان ان۔ اب یہاں ہمارے پاس نون مشدد ہے۔ یہ جو نون مشدد ہے اس کو ہم نے کس طرح سے پڑھنا ہے؟ دیکھیں، نون جب بھی مشدد ہوتا ہے اس کے پڑھنے کا طریقہ کار ہوتا ہے کہ اسے گنہ کیا جاتا ہے۔ اب گنہ کیا ہوتا ہے اور گنہ کو ہم سمجھتے ہیں۔ گنہ کا معنی ہوتا ہے نون کی آواز کو ناک میں گنگنانا۔ اب یہاں نون مشدد ہے، اس کی آواز کو ہم نے ناک میں گنگنا کر پڑھنا ہے، اور اسی طرح سے نون کو ہم نے لمبا کر کے پڑھنا ہے، کیونکہ نون کے بعد الف مدہ ہے تو نون کو ہم نے گنہ کرنا ہے، اور نون کو ہم نے لمبا کر کے پڑھنا ہے کیونکہ اس کے بعد الف مدہ ہے۔ آگے دیکھیں اگلے لفظ کو، حمزہ زبر عین آ، حمزہ زبر عین آ، تو زبر یا قوی، قو کو یا کے ساتھ ملائیں گے اور تو کو موٹا کریں گے، لیکن یہ جو تو کے بعد یا ہے یہ یا مدہ والا نہیں ہے، یہ یا لین والا ہے۔ اس وجہ سے آپ نے یہاں تو کو لمبا نہیں کرنا، کیونکہ یہ حروف مدہ والا یا نہیں بلکہ حروف لین والا ہے۔ تو اس کو پڑھنا ہے توئی، کیا پڑھیں گے؟ توئی، نون کھڑی زبر نا۔ اب نون کے اوپر کھڑی زبر ہے تو نون کو آپ نے لمبا کرنا ہے، نون پر آپ نے مد کرنا ہے، اور مد آپ نے ایک الف کے برابر کرنا ہے، اس کو ایک الف کے برابر لمبا کرنا ہے۔ اعطینا، اعطینا۔ اب اکثر لوگ یہاں غلطی کرتے ہیں کہ یہاں نون کو لمبا ہی نہیں کرتے، وہ اس کو پڑھ دیتے ہیں اعطیناک الکوثر، اعطینا، اعطینا نہیں اعطینا، یعنی نون کو لمبا کرنا ہے۔ بہت عرصہ ہو گیا ہے، بہت وقت گزر چکا ہے، اتنے عرصے سے اس سورہ مبارکہ کی بچپن سے تلاوت کرتے آ رہے ہیں، پڑھتے آ رہے ہیں، زبانی یاد ہے، لیکن غلطی کر رہے ہیں کہ نون کو ہم لمبا ہی نہیں کر رہے۔ تو نون کو آپ نے لمبا کرنا ہے، نون کے اوپر مد کرنی ہے، نون کھڑی زبر نا، اعطینا، کاف زبر لام کل، اعطینا کل۔ اب کاف کو آپ نے لام کے ساتھ ملانا ہے، اب پیچھے سے ملائیں، انا اعطینا کل، کاف زبر واو کو، اعطینا کل کو، سا زبر سا، اعطینا کل کوثر، را زبر را، اعطینا کل کوثر۔ اب مکمل آیت کو پڑھیں گے، انا اعطیناک الکوثر،
اب اس پر وقف کرتے ہیں۔ اب وقف کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ جب ہم نے اس کے اوپر سٹاپ کرنا ہے، وقف کرنا ہے، تو وقف کی صورت میں، وقف کی حالت میں ہم نے یہاں را کو ساکن کر دینا ہے، را کو ہم نے ساکن کر کے پڑھنا ہے۔ اور اسی طرح اب یہاں را کو جب ہم نے ساکن کرنا ہے تو را کو موٹا کرنا ہے یا بریک کرنا ہے، اس چیز کو بھی سمجھتے ہیں۔ وقفاً اعطیناک الکوثر، آخر سے را کو موٹا کر کے پڑھیں گے، یعنی جب وقف کریں گے تو را کو موٹا کر کے پڑھیں گے۔ اگلی آیت کو دیکھیں، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، فا زبر فا، صاد زبر لام، صل، صاد کو لام کے ساتھ ملائیں گے کیونکہ لام مشدد ہے، فصل، لام زیر لی، فصلی، فصلی، لام کو آپ نے موٹا نہیں کرنا، لام کو باریک پڑھنا ہے، لام زیر لی، فصلی لی، را زبر با، رب، فصلی لی رب، با زیر بی، فصلی لی رب بی، کاف زبر کا، فصلی لی رب بی کا۔ اب یہاں یہ جو با مشدد ہے، میں اس کو ذرا مینشن کر دیتا ہوں، آپ نے یہ با مشدد کو سختی کے ساتھ پڑھنا ہے، با مشدد کو آپ نے سختی کے ساتھ پڑھنا ہے۔ کوئی بھی حرف مشدد آ جاتا ہے جب، تو اس کو سختی کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، تو اس کو سختی کے ساتھ پڑھیں گے، فَصَلِّ لِرَبِّكَ۔ آگے دیکھیں، واو زبر نون ون، حا زبر را حر، وانحر، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وانحر، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وانحر۔ اور وقف کی حالت میں بھی اس کو اسی طرح سے ہی پڑھیں گے۔ اب اس آیت کے اندر اکثر لوگ ایک غلطی کر جاتے ہیں، اب وہ جو غلطی کرتے ہیں وہ اہم چیز ہے، آپ نے اس کو اچھے سے پوائنٹ آؤٹ کرنا ہے اور اپنے ذہن میں بٹھانا ہے، اور آپ نے دوبارہ وہ غلطی نہیں کرنی، وہ غلطی آپ نے دوبارہ نہیں کرنی، اچھے سے اس کو یاد کرنا ہے۔ دیکھیں اکثر لوگ جب پڑھتے ہیں اس آیت کو تو یہاں نون کے اوپر گنہ کرتے ہیں، اس کو پڑھتے ہیں فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اس طرح پڑھ دیتے ہیں، اکثر لوگ اس طرح پڑھ دیتے ہیں۔ میں نے تو اکثر لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ یہاں نون کے اوپر گنہ کر کے پڑھ دیتے ہیں، تو اگر آپ بھی یہ غلطی کرتے ہیں تو اس غلطی کو چھوڑ دیں، اور آج کے بعد یہاں آپ نے گنہ نہیں کرنا، اس کو گنے کے بغیر پڑھنا ہے، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، کیا پڑھیں گے؟ وَانْحَرْ۔ آگے دیکھیں، إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ اب یہ جو آیت ہے، اس آیت کے اندر بھی ایک چھوٹی سی غلطی ہے، آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ بھی وہ غلطی کر رہے ہیں، اگر کر رہے ہیں تو اس غلطی کی اصلاح کریں اور وہ غلطی دوبارہ نہ کریں۔ شین زبر الف، شا، نون زیر نی، شانی، شانی، حمزہ زبر آ، شانیہ، کاف زبر کا، شانیہ کا۔ اب اکثر لوگ یہاں اس لفظ کو غلط پڑھ دیتے ہیں، اکثر لوگ اس کو پڑھ دیتے ہیں شانیہ کا، یعنی یہاں حمزہ کی بجائے یا پڑھ دیتے ہیں، شانیہ کا نہیں، شانیہ کا پڑھیں گے۔ إِنَّ شَانِئَكَ، ہا پیش ہو، واو زبر لام، ول، ہول، حمزہ زبر با اب، ہول اب، تا زبر تا، ہول اب تا، را پیش رو، ہول اب تارو، را کو موٹا کریں گے، را کے اوپر پیش ہے، را کے اوپر جب بھی پیش آتا ہے یا را کے اوپر زبر آئے تو را کو موٹا کیا جاتا ہے۔ ہاں جب را کے نیچے زیر ہو تو ایسی صورت میں را کو موٹا نہیں باریک کیا جاتا ہے، تو اب یہاں را کے اوپر پیش ہے، را کو موٹا کیا جائے گا۔ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، وقف کریں گے تو را کو ساکن کر کے پڑھیں گے، وقفاً
ان شانئک هو الابتر۔ اب اس مکمل صورت کو ایک دفعہ دوبارہ دیکھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی ہو ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا، اپنے دوست احباب میں صدقہ جاریہ کی نیت سے شیئر کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی کسی اور اچھی اور بہترین ویڈیو کے ساتھ۔ جزاک اللہ خیرہ، بارک اللہ فیکم، اللہ حافظ۔